السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی سچی کہانی ہے جو سہانے خواب آنکھوں میں سجائے اپنے بابول کے گھر سے تایا کے ہاں بیاہ کی گئی، لیکن وہاں اس کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 17 یا 18 سال، جب اس کے بابول نے اسے تایا کے آنگن کو مہکانے کے لیے رخصت کر دیا تھا۔ شادی کے چند ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ الیاس، جو اس کا تایا زاد بھی تھا اور جسے وہ لوگ بچپن سے جانتے تھے، شوہر بنتے ہی اس کا ایک نیا روپ سامنے آیا۔ شادی کے اگلے ہی روز، جبکہ ابھی وہ سپنوں میں تھی، تائی جان کی آواز نے حیران کر دیا۔ ارے فاریہ، اتنا بن سور کر کیوں نکلی ہو؟ کچن میں کام میں دشواری ہوگی، جاؤ جا کر پراٹھے اور آملیٹ کا ناشتہ بناؤ۔ فاریہ نے حیرت سے ایک نظر اپنے میاں کی طرف ڈالی جو شان بے نیازی سے موبائل میں گم تھے، اور تایا ابا نے تو گویا سنا ہی نہیں۔ اس نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بس اتنا کہا، تائی جان، ناشتہ تو اماں کے گھر سے آئے گا نا آج؟ ارے تو کیا اس کے انتظار میں بھوکے ہی رہیں گے ہم؟ تائی کی کرجدار آواز سے وہ لرز گئی اور سیدھا کچن کی طرف چل دی۔ ابھی وہ آٹا نکال کر گوندھ ہی رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی اور اماں کی آواز نے اس کے رکے آنسو کو راستہ دے دیا۔ بھابھی، فاریہ کہاں ہے؟ ارے کہاں ہونا ہے اس وقت، بہو ناشتہ بنا رہی ہے سب کے لیے۔ بھابھی، پر آج تو پہلا ہی دن ہے نا، ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا۔ فاریہ کی ماں کی ماند پڑتی آواز آئی۔ اے ہے، تو کیا ہوا؟ بہو میں کام کرتی ہی اچھی لگتی ہے نا، پہلا دوسرا کیا، تم بگاڑو نہیں اسے۔ اچھا بھابھی، میں یہ تو نکلوا لوں نا ساتھ میں؟ انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ہاٹ پاٹس اور دیگر سامان کی طرف اشارہ کیا۔ اوہو، ابھی کل ہی تو رات شادی کا کھانا کھایا ہے، آج بازار کا نہیں، گھر کا ناشتہ کریں گے بھائی، طبیعت ہلکی رہے تاکہ۔ تائی کے جملے اس کی سماعتوں میں سیسا اونڈیل رہے تھے، اور الیاس اور تایا جان کی خاموشی اس ایک دن کی دلہن کو اندر سے دیمک زدہ کر رہی تھی۔ نہیں بھابھی، سب بازار کا نہیں ہے، یہ پراٹھے حلوہ گھر کے ہیں۔ اچھا چلو صحیح ہے۔ اچھا فاریہ، آملیٹ اور چائے بنا لو، نمکین کے بغیر کیا مزہ ناشتے کا؟ تائی نے فاریہ سے کہا، جو اماں سے ملنے ہاتھ دھوتی ہوئی باہر آئی تھی۔ جی اچھا، کہتی سامان ماں کے ہاتھوں سے لیتی کچن میں جانے لگی تو اماں نے کہا، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ بیٹا۔ ارے رہنے دو، اس کا اپنا گھر ہے، کر لے گی سب کچھ۔ جی اماں، آپ بیٹھیں، بس ابھی لگاتی ہوں میں۔ اسے ڈر ہوا تنہائی میں ضبط کے بندھن نہ ٹوٹ جائیں۔ ناشتے کی میز سجا کر سب کو بلا کر خود بیٹھنے لگی تو تائی جان نے کہا، ارے گرم چائے بنا کر لاؤ، مجھے یہ تھرموس کی چائے اچھی نہیں لگتی۔ اماں کا تو حال ہی خراب تھا یہ سب کچھ دیکھ کر، لیکن فاریہ اپنے سسرال والوں کی بے حسی پر جلنے کے سوا کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اماں کے ساتھ آئی اس کی بھابھی خاموش اور دکھی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کے حلق سے نوالے نہ اترے۔ فاریہ جب چائے لے کر آئی تو اماں نے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر دیا، جو اس نے بڑی مشکل سے زہر مار کیا۔ حالانکہ اماں کے ہاتھ کے پراٹھے اور حلوہ اس کا پسندیدہ ناشتہ تھا۔ تائی جان نظریں گاڑے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ چونچلے گھر پر اٹھانا، ابھی سسرال میں ہے تمہاری بیٹی زاہدہ۔ تائی خاموش نہ رہ سکی۔ بھابھی، چونچلوں کی کیا بات ہے، ابھی کل ہی تو رخصتی ہوئی ہے نا۔ ارے تو کون سا پرایوں میں آئی ہے، اپنے تایا کے ہاں ہی تو آئی ہے نا۔ جی آپ کی اجازت ہو تو فاریہ کو لے جائیں۔ ہیں؟ کیوں بھائی، کیوں لے جائیں؟ رات ہی تو ولیمہ ہے۔ بھابھی یہ رسم ہے نا، اور ایک گلی پار تو گھر ہے، شام تک آ جائے گی۔ نہیں بھائی چھوڑو یہ رسمیں، رات ہال میں ملاقات ہوگی، چلو بھائی اللہ حافظ۔ اماں آنسو پوچھتے اداس نظروں سے اسے دیکھتے باہر کی سمت چلتی، اور فاریہ اپنی ماں کی یہ بے عزتی بھی چپ چاپ سہ گئی کہ اس کو میکے سے تربیت ہی ایسی ملی تھی۔ اسے پہلے دن یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہاں زندگی سہل نہیں ہوگی۔ شب و روز مشینی انداز میں گزر رہے تھے۔
अरे हम तो समझे थे कि एक ही बेटी है, जाने क्या क्या निछावर कर देंगे इसके अम्मा अब्बा। यहाँ तो चंद जेवरात और गाड़ी देकर फारिग हो गए। लोग तो अपने दामादों को कारोबार सेट करा देते हैं, यहाँ तो खबर ही नहीं। रोज इसी तरह के ताने सुनते गुजरते। ऐसा नहीं था कि यहाँ पैसे की कमी थी, बहुत फरावानी थी, मगर लालच की इंतहा नहीं होती। फारिया ये सब कुछ तो सोचती, मगर कहती किससे? इलियास का रवैया भी उसके साथ सर्द सा था। आए दिन माँ बहनों के कहने पर हंगामा जिंदगी का मामूल था। इस पर फारिया की बिगड़ती सेहत भी उसी का कसूर ठहरी। मेका एक गली छोड़कर था, लेकिन उसे जाने की इजाज़त नहीं थी। माँ उसकी खड़े खड़े दरवाजे पर मिलने आ जाती और अश्क पोंछते चली जाती। माँ ने अपनी अकलौती बेटी के दुख को दिल का रोग बना लिया। अब्बा भी बेबस थे, कुछ ना कर सकते थे, क्योंकि अब तो फारिया के आंगन में फूल खिलने वाला था। फिर एक उम्मीद जागी, शायद अब हालात बदल जाएं। इसी दौरान सब पर गोया बम गिरा कि ताया जान को जिगर का कैंसर है और आखिरी स्टेज पर ताया की हालत इंतहाई ख़राब हो गई थी। वक्त बेवक्त खून की उल्टियाँ हो जाती और फारिया ऐसी हालत में भी उनकी खिदमत को अपना फ़र्ज समझ कर निभाती, जबकि वो अपनी नंदों और सास की शकील कल्बी पर हैरान होती कि पलट कर देखते भी नहीं। अभी सभी दुनिया में आया भी नहीं था कि ताया जान दुनिया से रुखसत हो गई। ताई जी के अंदर बेवगी के बाद नरमी के बजाय मज़ीद सख्ती आ गई। अब तो समझो फारिया के दिन मज़ीद सख्त गुजर रहे थे। ऐसे में भी मारपीट रोज़ का मामूल बन गई। खाने की अलग तंगी हो गई। अल्लाह को मंजूर था तो सभी आ गया, मगर वो दिन भी खुशगवारी के बजाय फारिया के लिए तल्ख बन गया। एक दिन की जच्चा और बच्चा ने पूरी रात सोफे पर एक करवट पर गुजारी। फारिया इस बच्चे के बाप की संगदिली पर हैरान थी जो उसकी औलाद थी। सवाए रोने के क्या कर सकती थी। अम्मा अब्बा जब मिलने आए तो ताई के इस्तकबाल ने शिश्तर कर दिया। कोई अनोखा काम नहीं किया। दुनिया की औरतें बच्चा पैदा करती और काम करती रहती हैं। आया ऐसी क्या पड़ी है तुम लोगों को? खातिर मदारात को चले आए हो अपने घर से? चलो अपने घर वापस जाओ। और दरवाजे से ही इस इज्जत अफजाई के साथ रुखसत कर दिया। अब्बा ने फैसला कर लिया, अब बर्दाश्त जवाब दे गई, खुला लेंगे। मगर अम्मा, दुनिया क्या कहेगी? और भाभीियों वाला घर है, बहुएं भी आनी है। अम्मा के इन वसवसों ने अब्बा की हिम्मत भी ढेर कर दी। यूं फारिया की जिंदगी की स्याह रातों में इजाफा हो गया। जिंदगी यूं ही गुजरती नहीं बल्कि कटती रही। सभी साल भर का हो गया, लेकिन हालात ना बदले। लोग कहते थे बच्चा होने के बाद औरत मजबूत हो जाती है, मर्द भी ठीक हो जाते हैं। फारिया को ये सब याद आता और वो सोचती, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इन पत्थरों पर तो मेरी खिदमतों ने भी सुराख नहीं किया। वो रात को चुपके चुपके अपने पहलू में लेटे नन्हे सभी से बातें करती, अपने दिल का उसको हाल बयान करती, जिसे किसी बात की समझ नहीं थी। लेकिन इंसान अपने दिल का बोझ किसी से तो बांटता ही है ना। फारिया की हालत अब काबिले रहम हो चुकी थी। उसके बड़े भाई जो बाहर सेटल थे, उनकी आमद उसकी जिंदगी में कुछ तो आराम लाई। जब बड़े भैया उससे मिलने आए, उसे देखकर सकते में आ गए। क्या हालत बनाई हुई है तुमने गुड़िया? सदमे से भैया सिर्फ इतना कह पाए और फारिया के पास अल्फाज नहीं, आंसू थे। फिर जब इस कैफियत से निकले तो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उसे अलग पोर्शन दिलाने और ताई जान जैसी खातून से ये भी तय कराने में कामयाब हो गए कि अब फारिया सारे घर की खिदमत नहीं करेगी, ना इसके मामलात में कोई दखल अंदाजी करेगा। अगर किसी ने मना किया तो मैं सेकंड भी नहीं लगाऊंगा इसे ले जाने में। भैया की यह धमकी कारगर साबित हुई और फारिया 2 कमरों के पोर्शन में मुंतकिल हो गई। लेकिन उसकी स्याह तारीक रातें अभी भी बाकी थीं। इलियास, दूध नहीं है सभी का, घर में आटा भी नहीं। जब उसने ये कहा तो इलियास जवाबन इतनी जोर से चीखा कि फारिया हिल गई। तुम्हें ही शौक था ना अकेले रहने का? रहो अब, मेरे पास तुम्हारी अयाशी के लिए पैसे नहीं। अयाशी? ये जरूरत है इलियास, सभी छोटा है, दूध तो उसे चाहिए ना, और 2 वक्त की रोटी तो हर इंसान का हक है ना। अच्छा अच्छा बस करो, अपनी काबिलियत कहीं और दिखाना। और वो एक बार फिर रो पड़ी। या अल्लाह, कब ख़त्म होंगे ये अजियत के दिन। दरवाजे पर दस्तक हुई, ताला तो बाहर से लगा कर जाते थे इलियास। फिर कौन आ गया? भूख से निढाल सभी रो रहा था।
اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کا 8 سال کا چھوٹا بھائی ہاتھ میں کچھ لیے کھڑا تھا۔ اس نے آواز لگائی تو وہ کھڑکی کی سمت آیا۔ آپا، یہ امی نے بھیجا ہے، دروازے کے نیچے سے ڈال دو۔ بڑی کوشش کے بعد وہ بچہ کامیاب ہوا اور اداس نظروں سے آپا کو دیکھتا واپس چلا گیا۔ فاریہ نے جلدی سے سامان کھولا تو اس میں پکی ہوئی روٹیاں، سالن اور دودھ کا ڈبہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور بے چارگی کے آنسو آ گئے۔ ماں ہے نا، کیسے نہیں پتہ چلتا؟ وہ یہ سوچ کر جلدی سے سبھی کا دودھ بنانے لگی۔ ہر دن آزمائش بنا ہوا تھا اور ہر رات عذاب۔ عورت بے بس ہو جاتی ہے مرد کی مردانگی کے آگے۔ اسی دوران گرتی صحت کے باوجود اسے پتہ چلا کہ وہ پھر ماں بننے والی ہے۔ فاریہ کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں۔ اف، کیسے ہوگا سب، کیسے سنبھالوں گی؟ سبھی ابھی 3 سال کا ہے، اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، کیا کروں گی میں؟ یہ سب سوچے اسے پریشان کر دیتی، لیکن اس کی ماں اور چھوٹے بھائی نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ ماں چپکے سے روٹی، سالن، پھل، دودھ سب بھائی کے ہاتھ بھجوا دیتی۔ وقت کہاں رکتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے۔ گزر گیا اور اس کے گھر ننھی پری آ گئی۔ اسے دیکھ کر فاریہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میرے اللہ، اس کا نصیب میرے جیسا نہ ہو، اسے خوش و آباد رکھنا۔ اور اس کی ماں بھی تڑپ گئی۔ فاریہ کی آزمائش بڑھ گئی۔ الیاس نے انتہا کر دی، مار پیٹ، چیخو پکار بڑھ گئی۔ وہ رات نہیں بھول سکتی جب الیاس ننھی زارا کے رونے سے بپھر کر ہاتھ میں چھرا لے کر مارنے آ گیا۔ فاریہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ جانے کس طرح وہ شیرنی بن گئی۔ اس گتھم گتھا میں خراشیں تو آئیں، لیکن سبھی کی جرت نے فاریہ کو بھی حوصلہ دیا جب اس نے 4 سالہ سبھی کے منہ سے اپنے باپ کے لیے یہ سنا کہ آپ انسان نہیں، نہ ہمارے باپ ہیں، آپ ظالم اور خون خوار ہیں۔ اور الیاس مزید طیش میں یہ کہہ کر سبھی کی طرف بڑھا، بہت چل رہی ہے تیری زبان، ماں کا حمایتی، ابھی کاٹتا ہوں تیری زبان کو۔ اور جیسے تیسے فاریہ الیاس کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس چیخو پکار میں بھی آس پاس سناٹا تھا۔ فاریہ پوری رات اپنے 2 بچوں کو سینے سے لگائے سہمی بیٹھی رہی۔ اسے لگتا تھا اگر اس نے جھپکی بھی لی تو الیاس چھرا لے کر آ جائے گا۔ صبح جیسے ہی باہر آمد و رفت ہوئی تو وہ کھڑکی سے لوگوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی جاننے والا نظر آ جائے۔ اسے انکل اسلم نظر آئے اور اس نے انہیں اشارہ کیا، آواز لگائی کہ اماں، ابا یا بھائی کو بھلا دیں۔ وہ کچھ سمجھے تو نہیں، مگر اس کی آنکھوں اور انداز نے بتا دیا کہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ وہ اشارہ کر کے تیزی سے ابا کی طرف چلے گئے۔ ایک گلی سے دوسری گلی کا فاصلہ ہی کتنا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی فاریہ کو صدیاں لگ رہی تھی۔ ابا، بھائی اور اماں کی آواز نے اس کے بے جان وجود میں جان ڈالی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ نیم بے ہوش سی ماں کے گلے لگ گئی۔ 4 سالہ سبھی جو ان حالات میں اپنا معصوم بچپن کھو چکا تھا، اس نے سب کچھ اپنے نانا، نانی، ماموں کو بتایا۔ بالآخر فاریہ اپنی ماں کی دہلیز پر 2 بچوں کے ساتھ آ گئی۔ کچی عمر کا ہر خواب، ہر خواہش چکنا چور ہو گیا۔ واپس آ کر اسے احساس ہوا کہ شادی کے بعد میکا بھی اپنا نہیں رہتا۔ کوئی کچھ نہ بھی کہے، اندر ہی اندر یہ احساس مارتا رہتا ہے کہ کسی کو کچھ برا نہ لگ جائے، کوئی کچھ کہہ نہ دے۔ انہی سوچوں میں غرق اس نے خود کو سب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ کسی کو کوئی بھی کام ہو، فاریہ حاضر ہے۔ مشینی زندگی سے فاریہ اکتا جاتی، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ وہ جان کر خود کو اتنا تھکانا چاہتی تھی کہ رات کو جب بستر پر جائے تو گزشتہ کسی دکھ کی پرچھائی اسے تنگ نہ کرے، اور وہ اس میں کامیاب بھی تھی۔ ماہو سال یوں ہی گزرتے رہے۔ بچے ان حالات میں وقت سے پہلے ہی بڑے ہو گئے۔ بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی خود کو یتیم سمجھنے لگے۔ ان کے لیے ان کا باپ، دوست ان کی ماں ہی تھی۔ سبھی اپنی ماں کی مجبوریوں کو سمجھتا اور اس کی مشینی زندگی میں بہار لانا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کا راستہ چنا۔ وہ شروع ہی سے لائق تھا، اسکالرشپ پر باہر کیا، انتھک محنت اور لگن سے اس نے پڑھائی اور نوکری ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ وہاں بھی اس کا شمار ٹاپ طالب علموں میں ہوتا۔ آخر وہ دن آ گیا جب سبھی نے اپنی ماں اور بہن کو اپنے پاس بلانے کی ٹھانی، تاکہ اس کی ماں جو اس خوف سے کہ کوئی کچھ کہہ نہ دے،
मेरे वालिदैन पर कोई उंगली ना उठाए, इस दुनिया से आज़ाद दुनिया में कदम रखे। उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी जब वो एयरपोर्ट पर अपनी माँ और बहन को लेने आया। फ्लैट में आते ही वो नन्हा सा सभी बन गया जो अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोने लगा। उस दिन फारिया के आंसू भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, तशक्कुर और खुशी के थे, और उन बहारों के थे जिसका इंतज़ार फारिया को मुद्दतों से था।